اپنا آخری پیغمبر و رسول بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ نو بھیج کے اللہ رب العالمین نے خصوصاً مؤمنین دے اتے ایک عظیم احسان فرمایا۔ عزیز محترم، عزیزان گرامی، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان، آپ دا مقام ہمارے نبی کا مقام اللہ خدا بھیجتا ہے، سلام اللہ ہمارے نبی کا مقام اللہ خدا بھیجتا ہے، سلام اللہ محمد کی تعریف قرآن میں دیکھو، محمد کی تعریف قرآن میں دیکھو، محمد کا اعلیٰ مقام اللہ۔ سب پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی آئے تے کی پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنے پیغمبر تے درود پڑھنا ہے، اور میرے عزیزو اس وقت ذرا بلند آواز دے نال پڑھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ جناب جڑنا قیام لیل کیتا ہے، قیام رمضان کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ، تے کتے ایسا نہ ہوئے جناب جڑنا قیام اللیل کر دیا یہ پتہ چلے کہ تے پہلے ہی تھک کے بیٹھے نے ہیں، حالے جناب جڑنا ایک قیام کرنا ہے، حجے تے رات پئی ہے نا، قیام کرنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کی اجر و ثواب عطا فرماندے نے۔ پتہ جڑا بندہ قیام کردا، آمنہ دے لالا علیہ السلام، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف بچے ہی بول دے نظر ہوندے نے، انہاں دی آواز ہوندی وڈیاں دی نظر نہیں ہوندی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے ایمان دی حالت دے اندر ثواب دی نیت دے نال رمضان المبارک دے روزے رکھ گیا، آقا فرماندے نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس انسان دے پچھلے سارے گناہ رب معاف فرما
فرما دیندے نن ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جن رمضان المبارک دا قیام کیتا میرا اللہ او دے بھی سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیندے قیام رمضان تسی سارے ہی کر رہے ہو نا الحمدللہ یعنی نماز تراویح پڑھ رہے ہو اللہ رب العالمین دا قرآن دے اندر حفاظ کرام دے گلوں سن رہے ہو کئی تے بچارے آندے تے ہے نے قیام رمضان دے واسطے آندے نے لیکن اے جناب پیچھے بیٹھ کے نا اپنی ہی خوش گپیاں دے اندر جناب وقت ضائع کر دیندے نے اور بجائے جڑنا اے اجر حاصل کرن دے الٹا جناب جڑنا اپنے سر وزن لے کے جا رہے حضرات غور کرے آجے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا فرمن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اور جس انسان نے لیلۃ القدر دی رات ایمان تے ثواب دی حالت دے اندر قیام کیتا میرا رب او دے بھی سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے اور حضرات لیلۃ القدر دی رات کیڑی رات ہے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اس رات نو آخری عشرے دیاں تاک راتاں دے اندر تلاش کرو اور تاک رات جا رہی ہے جدے اندر اجر و ثواب دے واسطے اپنی بخشش اور مغفرت دے واسطے اسی سارے ہی بیٹھے اس حدیث مبارکہ دے اتے ذرا غور کرے آجے قائد محترم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث دے اندر روزیاں دے متعلق فرمایا جن نے روزے رکھے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اور جیسے انسان نے رمضان دا قیام کیتا تے سنے نبی نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اور جس بندے نے لیلۃ القدر دی رات قیام کیتا سنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ روزیاں دا اجر بھی ہو قیام رمضان دا اجر بھی ہو اور لیلۃ القدر دے قیام دا اجر بھی سنے نبی نے اس حدیث دے اندر ایک جیسا بیان فرمایا تے آج اسی قیام رمضان تو بہت دور ہیں جے ظہر دے اندر جناب 200 بندہ تے قیام رمضان تراویح دے اندر ماسٹر صاحب تراویحاں دے اندر وہ جناب گنتی دئی وہ قیام رمضان چ کتھے گئے حضرات اجر و ثواب تے میرے اللہ نے لیلۃ القدر دا اس تو ہٹ کے ثواب علیحدہ لیکن جسے اس حدیث دے اندر سنے پیغمبر نے جڑا اجر دسیا او تے برابر ہی دسیا نا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او حضرات آج اسی اسے مقصد دے واسطے جماواں میں جمعے دی نماز پڑھائی تے میرے کول میرے دوست بھائی مینوں آندے نے قاری صاحب اشتہار ہے دے تے تہاڈا بھی نہ ہے تساں بھی جانا ہے بیان کرنا تے کی بیان کرنا
میں کہا جی جو آکھو کہ جو اللہ اور دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین جو کہو کہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ. آندے نے کوئی اصلاحی جی گل بیان کرے, کوئی اصلاحی جی گل, کوئی اصلاحی جی ٹاپک جڑنا قرآن و حدیث دے وچوں او دا تذکرہ کرے اج. میں کہا اچھا جو مالک نو منظور ہوئے گا پھر انشاءاللہ. میں سوچیا کہ جناب اس ماہ مبارک دے اندر علماء و خطابات نے بڑی ذمہ داری دے نال عوام الناس نو رمضان المبارک دے روزیاں دی ترغیب دلائی ہوئے گی. علماء و خطابات نے بڑی ذمہ داری دے نال لوگاں نو قیام رمضان دے متعلق ترغیب دلائی ہوئے گی. حضرات علماء نے عوام نو لوگاں نو اس ماہ مبارک دے اندر صدقہ و خیرات دے متعلق ترغیب دلائی ہوئے گی. حضرات بڑی ذمہ داری دے نال خطاباں نے علماء نے عوام الناس نو دسیا ہوئے گا کہ سنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھنا تے او دی عظمت و فضیلت. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین جو علماء نے عوام الناس نو والدین دے خدمت دے متعلق جناب دسیا ہوئے گا. اور حضرات انہاں دی گستاخی اور بے ادبی دے اتے اللہ دی پکڑ رب دی سختی دا بھی تذکرہ کیتا ہوئے گا. میں بہت ساریاں باتاں سوچیاں ذہن چلے آندیاں تے میں جناب سوچیا کہ میں کیوں نہ جناب ذرا ہٹ کے کوئی چھوٹی جئی بات کرا تاکہ جنوں عزیز سمجھنے تے چھوٹے آواں بڑا معمولی جاننے لیکن جناب وہ ہے حرام او دا بڑا ہی گناہ سمجھنے اسی چھوٹی جی بات. آؤ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرمان دینے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اللہ حضرات غور کرے اجے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین قسم دے بندے ہونے نانا کہ جنہ دے نال لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اللہ قیامت دے دن اونا دے نال کلام نہیں فرمان گے اور فرمایا ولا ینظر الیہم رب العالمین نظر رحمت دے نال بھی اینا وال ویکھن گے نہیں ولا یزکیہم تے رب العالمین اینا نو گناہاں تو بھی پاک نہیں کرن گے ولہم عذاب علیم تے اینا دے واسطے دردناک عذاب ہوئے گا. تسی سوچ رہے ہو کہ کیسا وہ انسان ہوئے گا.
کہ جدے نال رب گفتگو بھی نہیں کرن گے، اللہ نظر رحمت دے نال بھی نہیں ویکھن گے، رب گناہاں تو پاک بھی نہیں کرے گا تے اللہ دردناک عذاب دے گا، وہ کون انسان؟ چھوٹا جہا کم میں تو اہمیت ہی کوئی نہیں دین دے، میں تو سمجھنے بڑا معمولی جہا کام ہے، کوئی گل نہیں کہہ رہے۔ وہ کون لوگ نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق صلاتہ بالحلف القاذب۔ پہلا بندہ المسبل، امیر محترم المسبل، جیڑا بندہ اپنی شلوار، اپنا تہمد، اپنی پینٹ، اپنا ازار جیڑا اپنے گھٹیاں تو تھلے رکھ دا، او دے نال میرا رب کلام نہیں کرے گا، اللہ او دے وال نظر رحمت دے نال نہیں ویکھن گے، رب انو گناہاں تو پاک نہیں کرن گے، اللہ انو دردناک عذاب دین گے۔ معمولی جئی بات سمجھنے آسی، شلوار تھلے گٹیاں تو چلی گئی ہے، بندہ سمجھدا کوئی گل نہیں، تیمت جناب تھلے پہ رولدا، کوئی گل نہیں، حضرات شلوار ٹخنیاں تو تھلے، انسان کوئی توجہ نہیں دے رہا، لیکن میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون پیغمبر جنہ دی تعریف کر رہے سا؟ ہمارے نبی کا مکمل اللہ، بچے سارے جناب مل کے پڑھو ذرا، ہمارے نبی کا مکمل اللہ خدا بھیجتا ہے، سلام اللہ اللہ محمد کی تعریف قرآن میں دیکھو، محمد کا اعلیٰ مقام اللہ اللہ، فلکوں پہ گئے جب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فلکوں پہ گئے جب ہمارے محمد، خدا سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے، سلام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے، سلام اللہ اللہ مجھے بھی میسر ہو اے میرے داتا، مجھے بھی میسر ہو اے میرے داتا، کروں ان کی عظمت بیان اللہ اللہ، ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے، سلام اللہ اللہ۔ عزیزان گرامی، میں دس رہا نا کہ انسان اس کام نو اس عمل نو جناب چھوٹا جہا سمجھدا، لیکن یہ ہے ادے تے حرام ہے۔ او کیڑا کم ہے جناب
کہ انسان اپنی شلوار پجامے تحمد نو اپنے ٹخنیاں تو تھلے لٹکایا. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام تے فرمایا نا کہ انسان دا جیڑا بھی کپڑا ما تحت القعبین ففی النار، ادا جیڑا بھی کپڑا دی شلوار پجامہ تحمد جیڑا گٹیاں تو تھلے ہوئے گائے نہ حصہ دا جہنم دے اندر ہے. او نہیں جناب آگ دے اندر ہے. عمل چھوٹا جیا بندہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا، غور نہیں کردا. حضرات آپ اندازہ لگا لیا کرنا، ویکھیا کر کنے ایسے نوجوان، کنے ایسے جناب جننا حضرات، کنے بزرگ جنہ دے کپڑے ٹخنیاں تو تھلے جا رہے ہوندے نے تے کوئی پرواہ نہیں ہوندی، کوئی خیال نہیں ہوندا. حالانکہ جناب آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا لا ينظر اللہ الى رجل، اللہ رب العالمین اس بندے دے وال نظر رحمت دے نال نہیں ویکھن گیا من جر ثوبہ خیالا، جن نے اپنے کپڑے نو تکبر دے نال جڑا ٹخنیاں تو تھلے لٹکایا، رب العالمین او دے وال نظر رحمت دے نال نہیں ویکھن گے. اج کوئی جناب بندہ کہہ دیندا ہے نا، کہہ سکدا جناب میری شلوار گٹیاں تو تھلے، میری پینٹ میرے ٹخنیاں تو تھلے، میرا تحمد میرے گٹیاں تو تھلے، لیکن میں تکبر تے نہیں کردا، لیکن میں تکبر تے نہیں کردا. لیکن حضرات ذرا غور کریو دا اے گل کرنا ہی تکبر ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی جناب جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ورفع زار گائلا نصف الساغ فإن بیدا فإلى القعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. آقا فرماتے ہیں جناب جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے کپڑے نو، اپنی شلوار پجامے تحمد نو، اپنی نصف پنڈلے تک گر اگر اینا نہیں تے اپنے گٹیاں تو ہی اتے رکھ اور اے دیکھو لو بچ کے تیرا کپڑا گٹیاں تو تھلے جائے، کیونکہ تکبر دے وچوں ہیں، اے غرور دے وچوں ہیں، اور غرور نو میرا رب پسند نہیں کردا، تکبر نو اللہ پسند نہیں کردے. حضرات اس واسطے جڑا انسان آندا کہ میں تے تکبر نہیں کردا پیا، میں غرور نہیں کردا پیا، ایسے انسان نو جناب جڑنا سوچنا چاہیدا کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک کپڑے دا تھلے جانا ہی تکبر ہے. اے ہوئی تکبر. اور حدیث دے اندر آؤندا آمنہ دے لال علیہ السلام دیکھو ایک بندہ جناب جنہ آیا ہے نماز پڑھدا پیا، ایدی شلوار گٹیاں تو جناب تھلے سونے پیغمبر نے اینو کیا جا کے تے وضو کر کے آ، جا دوبارہ وضو کر کے آ. اے وضو کر کے آؤندا
پھر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جا وضو کر کے آؤں. یہ جناب جننا قریب ایک آدمی کھڑا ہے, آندہ سنے پیغمبر جی کی معاملہ ہے, کیوں جننا انہوں بار بار وضو دا کیا جا رہا ہے. آمنہ دلال علیہ السلام فرما دینا انہوں کانا یسلی وہو مسبل ازارہو وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةُ رَجُلٍ مُسْبِلٍ ازارہو. آمنہ دلال علیہ السلام فرما دینے اس بندے دی شلوار جڑی ہے اے دی تیدہ تحمد دا ازار کپڑا جڑا اے دے گٹیاں تو تھلے وے اے دا گٹیاں تو تھلے کپڑا جا رہا اور رب العالمین ایسے بندے دیا نماز قبول ہی نہیں کر دے جدا کپڑا او دے گٹیاں تو تھلے. اللہ اس انسان دی نماز ہی قبول نہیں کر. چھوٹا جے عمل میں تو جاننے ہیں میں تو سمجھنے ہیں لیکن ہے حرام, کوئی اہمیت اسی نہیں دین دے. حضرات اس قدر سخت وعید سنے پیغمبر دی جی میں تیاڈے سامنے عرض کیتا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ایدہ کنہ خیال رکھ دے سن. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپنو کھنجر لگے نے اٹھا کے گر لے آندہ گیا. آپنو جناب جیڑی بھی چیز پلائی جا رہی ہے نبیز پلایا گیا تے زخمہ دے ذریعے نکل گیا, دودھ پلایا گیا تے زخمہ دے ذریعے نکل گیا. صحابہ نے سمجھیا ہن آپ جڑنا زندہ نہیں رہن گے بلکہ آپ نے شہید ہو جانا. ایک نوجوان آیا آکے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندہ اے عمر اللہ رب العالمین دی خوشخبری تے خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تیانو سنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت نصیب فرمائی اور تسی شروع دے اندر مسلمانہ دے اندر بھی ہو. اللہ نے پھر تیانو حکمران بنایا تے تسا عدل کیتا انصاف کیتا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ میں چاہنا میرا مالک اس معاملے نو برابر برابری کر دے, نہ میرے واسطے کوئی بوجھ ہوئے تے نہ میرے واسطے کچھ ہوئے. اے نوجوان ہن واپس چلے تے اے دا کپڑا زمین تے پیا کس رہا, اے دی شلوار اے دا پجامہ تحمد ازار اے گٹیاں تو تھلے وے. اندازہ لگایا جے کس حالت دے اندر نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابے کس حالت دے اندر زخمی نے, اور جناب زخم بھی ایسے نے کہ جنہ دے جناب جڑنا نظر آ رہا ہے کہ اے نال شہادت دی جناب نصیب ہونی ہے. اے زخم ٹھیک ہوندے بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اے دے باوجود جناب عمر دی جدوں نظر اس نوجوان دے اے جناب جڑنا ازار دے اتے پئی ہے تے جناب عمر فرما دینا جاؤ اینو واپس بلا کے لے آؤ.
انہوں واپس بلایا گیا تے فرماتے نے یا ابناخی ارفع ثوبک، اے میرے پتیجے اپنے کپڑے نو اپنے گٹیاں تو اتے چک لا۔ ساڑھے نماز دے اندر نمازی کئی ایسے گھڑے ہوندے نے جناب امام نو اینی جرت نہیں دی حضرت جی شماری تاں کر لو۔ آؤ حضرات جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے یا ابن آخی ارفع ثوبک، اے میرے پتیجے اپنی شلوار نو اپنے ٹخنیاں تو اتے چک لے، اے دے نال تیرے کپڑیاں دی بھی زیادہ صفائی ہے تے رب دے کولو بھی زیادہ جڑنا ڈارے۔ آؤ حضرات مومنین کون ہویا کر دینے کہ جنہ دے سامنے جدوں اللہ رب العالمین او دے رسول دی بات آ جائے تے او جناب جڑنا او دے تے فوراً عمل کر لیں دینے۔ جس طرح میں جناب شروع دے اندر اللہ رب العالمین دے قرآن نو پڑھے نا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ انما کان قول المؤمنین، او مومنو تیاڈی یہ بات ہونی چاہیے جدوں اللہ اور رسول تیاڈے درمیان کوئی فیصلہ کرنا چاہن، کوئی فیصلہ کر دینا تے تیانو جناب اوتھے اپنی عقل دے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، او جناب چونکہ چناچے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مومنہ دی صفت کی ہونی چاہیے، مومنہ نو کی کہنا چاہیے ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا، مومن کہنا اے اللہ دے رسول اساں تیاڈی گل نو سن لیا، وَأَطَعْنَا تے او دے تے عمل بھی کر لیا۔ تے رب دا قرآن دا جنہ نے ایسا کیتا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ ہوئی جناب کامیاب لوگ جینا، اینا نہیں کامیاب ہونا۔ آؤ حضرات میں ہونے تھے ایک عمل تے آڈے سامنے ذکر کیتا جنہوں میں تو بڑا معمولی سمجھنے ہاں، لیکن ہے وہ میرے تیرے تے حرام ہے۔ وہ کی عمل ہے کہ اساں اپنی شلوار اپنے پجامے تحمد نو اپنے گٹیاں تو تھلے نہیں کرنا، بلکہ ہر حال دے اندر انہوں اپنے ٹخنیاں تو اتے رکھنا ہے۔ جی صدر اشارہ ہو رہا ہے کہ ہن ٹائم تو وہاں لے لیا ہے تے بس کرو، ٹھیک ہے جی۔ حضرات ایک بات کی تھی، ورنہ بہت سارے ایسے اعمال نے جنہوں میں تو بہت معمولی جاننے ہاں، بہت معمولی سمجھنے ہاں، لیکن میرے تیرے تے وہ حرام اور انہاں دا گناہ اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دیتی آئندہ کسے موقع تے انشاءاللہ العزیز انہاں اعمال نو بیان کیتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس وقت میرا بیان کرنا تساں سب حضرات دا سننا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے میری اور تساں سب حضرات دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔